السلام علیکم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں لاہور سے عارصہ اسٹڈی کنسلٹنسی. سب سے پہلے بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی، دین بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بہت ساری تعریفیں سب نیک لوگوں کے لیے. ٹوڈے از 23rd of September 2021. اللہ کا شکر. Today we receive one packet for Muhammad Arsalan from the Hungarian embassy. اللہ کا شکر. Today we receive another visa for Hungarian embassy. اور یہ محمد ارسلان مردان سے ہمارے پاس. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل سر. مردان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یار خیر مبارک سر، بہت مبارک سر. کیسے ہیں؟ خیریت ہے، شکر الحمدللہ سر. کیسا رہا سفر آپ کا؟ ہمارے ساتھ آپ کا سارا سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا سر، بہت کارپوریٹو رہا تھا، بہت گائیڈ دیا تھا آپ نے مجھے ماشاءاللہ. بہت زیادہ. بتاؤ لاہور کیسے اتنی دور آنا مردان سے؟ سر میں نے پہلا ڈیسیجن لیا تھا کہ میں ابراڈ کے لیے جاؤں گا. ٹھیک ہے. پہلا میں نے ترکی کا سلیکٹ کیا تھا. پہلے لوگ تو کہہ رہے بس جہاں پہ جاؤں گا تو جاؤں گا. پھر میں نے اٹلی کہا تھا. پھر میں نے سوچا کہ ہنگری صحیح ہے ہمارے لیے. ہنگری بیسٹ ہے بہت زیادہ، وہ وداؤٹ آئلٹس بھی ہے. تو پھر میں نے سرچ کیا تھا انٹرنیٹ پہ. بہت زیادہ کنسلٹنٹ سے مل گیا، اس سے بات کی، لیکن بہت زیادہ کنسلٹنٹ وہ سارا فوکس جو ہے وہ یو کے پہ مجھے دے رہا تھا. تو پھر میں نے، ہمارا ایک کزن تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لاہور میں ایک کنسلٹنٹ ہے، عارصہ اسٹڈی کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے. اس کا پروفائل آپ چیک کر لیں تو پھر آپ اس سے بات کر لیں. تو پھر میں نے نیٹ پہ سارا، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سارا ویڈیوز وغیرہ سب چیک کیا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. تو میں نے چیک کیا تھا. تو پھر میں نے کال کی، اس میں نمبر موجود تھا. جب وہ میں نے کال کی تو اس سے میں نے بات کی. تو پھر بات چلتے چلتے میں نے اس سے اپنے آپ کو سمجھا دیا. تو میں سمجھ میں آ گیا. تو پھر میں یہاں لاہور آ گیا. آپ اتنی دور سے لاہور آنے کا پلان کر لیا؟ جی بالکل. اور کتنے مہینے پہلے آئے تھے میرے پاس؟ جی 5 سے 4 months. جی ابو کے ساتھ آئے تھے؟ جی ابو کے ساتھ آئے تھے. اب پلان نہیں ہوا یار مردان سے لاہور کام کروانا؟ سو مشکلات آتی ہیں اس کام میں. آپ کو کوئی مشکل نہیں آئی اتنے سارے سفر میں، اور ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ یار عارصہ سے ہی کروانا؟ سر میں پہلے دن جو آیا تھا میں نے آپ سے ایک بات کی تھی. سر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں اپنے ابو کو آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ اسے سمجھا دیں جو میں نے یونیورسٹی بھی سلیکٹ کیا تھا پہلے سے. بالکل سب کیا تھا. تو پھر میں نے یہ بات تو آپ سے میں نے کی تھی نا. تو پھر آپ نے ہمارے باپ کو سمجھایا تھا، سب پروسیجر بتا دیا تھا، کمپلیٹ ہو گیا. تو پھر ہم گیا. میں نے آپ کو ڈاکومنٹ دے دیا کو آپ نے اسکین کیا. پھر میں گیا. 1 مہینے میں غائب ہو گیا. تو پھر میں نے آپ کو کال کی تھی کہ سر ابھی پروسیس شروع کرنے کا ٹائم آ گیا. کیوں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں فیملی کے، فنڈز کے، بالکل سو چیزیں سوچنی ہوتی ہیں. بالکل. بہت زیادہ. لاہور جب آئے ابو کے ساتھ آپ پہلی بار، تو آپ اولڈ والے آفس میں آئے تھے؟ بالکل سر. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. یہاں تو میں 5-6 مہینے ہو گیا، وہاں آئے تھے. بالکل سر. تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا تھا؟ سر میں جب آیا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ میں گھر چلا گیا تھا. تو میں نے کہا تھا کام کرنا ہے مجھے، پروسیس کرنا ہے تو سر پہ کرنا ہے کہ اور کسی کو پہ نہیں کرنا ہے. میرا اعتبار ختم ہو گیا تھا. پہلے میں 2-3 کنسلٹنٹ کے ساتھ مل گیا تھا. اس کا بات اس طرح تھا کہ بس ایسے ویسے بات کر رہا تھا وہ. تو میں آپ تمہیں سمجھایا. جی بالکل سر. تمہارا جو ہم لوگوں نے تمہیں گائیڈ دیا، انفارمیشن دی، جو آپ کے فادر کو بات سمجھائی، وہ پراپر سمجھ آئی تھی ہماری؟ بالکل شکر الحمدللہ. میں نے آپ کے آفس سے جانے کے بعد 1 مہینے کے بعد اپنا کیس سٹارٹ کر دیا. الحمدللہ ایڈمیشن ہو گیا. کوئی مشکل آئی؟ جی بالکل کوئی مشکل نہیں آیا تھا. انٹرویو کی تیاری ہوئی؟ انٹرویو کی بہت زیادہ تیاری ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی اس لیول پہ کوئی فائنینشیل پرابلم آئی؟ نہیں سر بالکل نہیں آئی. کیا؟ نہیں بالکل. ٹھیک. دوسرے سٹیپ پہ آپ کا آفر لیٹر آ گیا. بالکل سر. آپ کو وہ دیا. آپ نے وہ ٹیوشن فی کہاں بھیجی؟ ہم نے یا ڈائریکٹ؟ نہیں سر میں پشاور گیا تھا. پشاور سے ڈائریکٹ پیراگون ایکسچینج کے تھرو میں نے وہاں ٹیوشن فی بھیج دیا.
ٹیوشن بھی بھیج کے آپ نے وہ سوئفٹ کاپی دی؟ جی بالکل. ہم نے یونیورسٹی دے کے ایکسیپٹنس لیٹر منگوایا, کوئی پریشانی ہوئی؟ نو سر, بالکل نہیں سر. میں ایک ڈاؤٹ نہیں ہوا یار اب میں یہ اتنے سارے پیسے 8-9 لاکھ 7 لاکھ بھیج رہا ہوں تو؟ نہیں سر, بالکل نہیں ہوا تھا. ساری چیزیں سموتھ نظر آ رہی تھی. سر میں گھر سے اکیلے گیا تھا, پیسے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, باپ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. باپ میرا پشاور میں ڈیوٹی پہ تھا. میں گیا تھا, ابو میں آج پے کر رہا ہوں, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا پیے آپ جمع کروا دیں تو صحیح ہوگا, تو پھر میں پھر گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسیپٹنس آ گئی؟ جی بالکل. ویزا کا اسٹیٹس شروع ہو گیا. آپ نے ویزا کی ڈاکیومنٹیشن کی؟ جی. پھر وہ دے کر لاہور آ گئے؟ بالکل سر. ایسا ہی ہے؟ بالکل سر. انٹرویو کی تیاری پھر دوبارہ کی؟ بالکل سر. صحیح محنت؟ بالکل صحیح محنت کی, بالکل سچی دل سے. اور پھر فائل لے کر گیا, ویسے پہنچ گئے؟ بالکل سر. کتنے دن میں ویزا آ گیا آپ کا؟ کب انٹرویو ہوا تھا؟ ڈیٹ آف انٹرویو کیا تھی؟ 14 ستمبر کو میرا انٹرویو ہوا تھا وہاں اسلام آباد سے. 14 سپٹمبر کو؟ جی بالکل سر. آج کیا ہے؟ آج 23. کتنے دن میں ویزا آ گیا؟ ٹوٹل 7-8 دن میں آ گیا. 7-8-9 دن 10 دنوں میں ماشاءاللہ ویزا آ گیا. بالکل سر, آ گیا. کیسا لگا؟ اتنا کمال, اتنا صاف ستھرا, نیٹ اینڈ کلین, واقعی رہا یہ سفر ایسا؟ بالکل شکر الحمدللہ سر, کوئی ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوا ہے. ابو کی کیا فیلنگز ہیں؟ وہ بہت خوش ہے, ابھی بہت زیادہ خوش ہے ماشاءاللہ. ہمارے فیملی سے. میں نے سر جب میں آیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے فیملی سے بہت زیادہ لوگ یورپی یونین میں, لیکن اس طریقے سے کوئی بھی نہیں گیا. میں اپنے فیملی سے پہلا اسٹوڈنٹ ہوں کہ میں اس طریقے سے جا رہا ہوں. جی اوریجنل جینوین طریقے سے؟ جی بالکل سر. اور غلط راستے نہیں سر. اور اوریجنل بائی لا جو اسٹڈی ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے پوری کر کے؟ بالکل سر. ایسے ہی ہے؟ بالکل سر. کیا سپوز کرتے ہیں عارصہ ٹیم کیسی ہے؟ بالکل سر, وہ بہت کارپوریٹو ہے, بہت گائیڈ لائن دیتے ہیں, وہ بالکل صاف ستھرا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا کر یا ویسا کر, بس ڈائریکٹلی بات کرنی ہے کہ یہ کام کر, بس کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ ایک لیول پہ چلنا ہے, بس ایک لیول. بالکل سر. ٹھیک ہے. آپ کا کیا موٹو ہے اب اگلا سفر کیا؟ سر میں انشاءاللہ ایکسٹینشن بھی مل گئی ہے؟ بالکل سر. ابھی آپ کی 30 تھی, اب انہوں نے 15 ہو گئی. بالکل سر. ایک ای میل کی تھی, انہوں نے 15 دن بڑھا دیے. کل میں نے کہا تھا آ جاؤ بھی اپنے ٹکٹ کراؤ. آج صبح سنا ہے کہ انہوں نے تھوڑی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی, آفیشیل ای میل بھی آ گئی ہوگی. تو بتائیے آگے اب کیا سفر؟ ہاں انشاءاللہ میں وہاں پہ جا کر اپنا ڈگری پورا کر کے پھر انشاءاللہ پاکستان آؤں گا, یہاں پہ کچھ کروں گا. سر میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. کیجیے بالکل. میرا ایڈمیشن میں ایک مسئلہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ بتائیے. سر میں انٹرویو میں نے نہیں دیا تھا, میرا کمپیوٹر کا مسئلہ ہو گیا تھا. بالکل ہو گیا. میں نے انٹرویو نہیں دیا, میں بہت پریشان تھا. میں نے کہا تھا یار یہ سب کچھ تو گیا ہے, یہ تو سارا خراب ہو گیا. میں نے آپ کو کال بھی کیا تھا, سر میرا دوسرا انٹرویو کروا دو. نہیں, میں دوسری یونیورسٹی میں اپلیکیشن پہ کروا دوں. یہ تو غلط ہو گیا. بالکل سر, آپ نے مجھے بہت سختی سے بتایا تھا کہ یار آپ نے تو انٹرویو نہیں دیا ہے. کیوں نہیں دیا؟ آپ نے پہلے سے کمپیوٹر وغیرہ سیٹ نہیں کیا تھا. تو پھر شکر الحمدللہ ایک ہفتہ بعد آپ نے واپس مجھے کال کی, ارسلان اگلے جمعرات کو آپ کا پھر انٹرویو ہے. تو پھر میرا ارسلان کا آن لائن انٹرویو تھا. بالکل سر. یونیورسٹی نے لینا تھا. ارسلان کے سسٹم کی کوئی پرابلم یا نیٹ کی کوئی پرابلم کی وجہ سے یہ ان ٹائم نہیں ہو پائے, تو مجھے بعد میں رپورٹ ملی. بالکل سر. میں نے بہت ڈانٹا. ایسے ہی بالکل سر. یہ چھوٹا شاگرد ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اور انویسٹمنٹ ہوئی بھی تھی. بالکل سر. ایسے ہی ہے, اس طرح تو نہیں نا. چلیں انٹرویو دیتے پاس نہ ہوتا وہ ایک علیحدہ بات, وہ تو الگ بات ہے نا. جی سر. وہ تو ہم نے اپنی اسٹرگل کی اور ہم کامیاب نہیں ہوئے. خیر پھر ہم نے اس کو کہا, میں نے اس کو کہا رکے بھائی ابھی تھوڑا سا ٹائم دو, میں اب اگلے اسٹیپ کرتا ہوں. بالکل سر. پھر میں نے ایک ریکویسٹ اور کی یونیورسٹی کو, یونیورسٹی نے وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کی. کوئی پیسے لگے پھر دوبارہ؟ نہیں سر, بالکل نہیں, وہی پہ ہوا تھا جو اپلیکیشن میں نے پہلے دیا تھا. بالکل. میں نے یونیورسٹی سے ایکسیپٹ کیا, ایک ریکویسٹ کی کہ میرے اسٹوڈنٹ کا یہ پرابلم تھا اور یہ نہیں ہو پایا, تو آپ پلیز ایک ٹرائی انٹرویو کی ہمیں اور دیں. ایسا ہی ہے. وہ انہوں نے ہمیں دوبارہ اسکیجول 1-1.5 ویک میں دے دیا تھا. بالکل سر. الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا اور وہ ہو گیا اور آفر لیٹر آ گیا تھا. بالکل سر. اللہ کا شکر ہے. امبیسی کا سفر کیسا رہا ارسلان؟ سر کیسا, کتنی مشکل لگی آپ کو؟ سر میں جو پہلے گیا تھا, میں شام سے گیا تھا, اسلام آباد گیا تھا. وہاں پہ ہمارا ایک دوست ہے, اس کے ساتھ میں نے رات گزاری. ٹھیک ہے. تو پھر میں ایمبیسی گیا تھا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ پریشان تھا, پریشانی سے میں سر ہو گیا تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے.
جب 9 بجے ہوتے تو اس نے کہا تھا کہ اندر آ جاؤ ایمبیسی. جب میں پہلا قدم رکھ دیا تھا تو میں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا تھا. پھر ہم ایمبیسی کیا تھا. جی بالکل سر. وہاں پہ ایک بندے کو اس نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانا تھا. جب ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیا کہ اس نے چیک کیا تھا سب کچھ برابر تھا. میں نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھا ہوا تھا سر کہ اس کا ڈاکومنٹ پورا نہ ہوا تھا. آپ کے ڈاکومنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا سر. اس نے مجھے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کا ڈاکومنٹ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, بس ان سے لیا ہے. پھر ڈائریکٹ اس نے مجھے ٹیسٹ دیا تھا. وہ بزنس ٹیسٹ تھا, وہ انگلش کا ٹیسٹ تھا, وہ دونوں دیا تھا. تو پھر میں نے وہ ساتھ کر دیا. بالکل سر شکر الحمدللہ. اس کا بھی پھر آپ کا اورل انٹرویو ہوا. بالکل سر. اس نے کتنے ٹائم کا ہوا سر؟ وہ 3-4 منٹ کا ہوا تھا. کون سے 2-3-4 کوسچن پوچھے انہوں نے؟ سر اس نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے انٹروڈکشن کروا دو. پھر میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. تو پھر اس نے کہا تھا کہ واٹ از یور فیوچر پلان. میں نے کہا تھا اس کو کہ میں اپنے دس ڈگری سے میں بعد میں پھر ماسٹر کروں گا. تو پھر مجھے آفٹر دا کمپلیشن آف اسٹڈی واٹ از یور فیوچر پلان. تو پھر میں نے بتایا تھا کہ ہمارا اپنا بزنس ہے, وہ میں سنبھال لوں گا, وہ میں پاکستان میں ایکسپینڈ کروں گا. تو بس کوئی 4-5 کوسچن تھا ٹوٹل. بالکل آپ نے آنسر دیے. بالکل سر. اچھا دیے. اسلام کا بہت شکریہ. مردان سے ہیں اور اسلام آباد سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, جہاں ادھر ادھر سے بھی آ جاتے ہیں, بٹ الحمدللہ ویری ہیپی. ارسلان کے فادر کا بہت شکریہ, ارسلان کی فیملی کا بہت شکریہ. دین آئی ایم ویری تھینکفل ٹو, سب سے پہلے اللہ پاک کا شکریہ, پھر آرسا ٹیم, ارسلان, یہ سب لوگوں نے مل کر جو محنت کی ہے اور اللہ نے اس کے اوپر رحمت کر دی ہے. بہت شکر ہے اللہ پاک کا. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اگر آپ کو آرسا سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن لینی ہو, ارسلان کی فائل سے ریلیٹڈ لینی ہو, تو آپ اسے کامنٹس کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.